السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ بخیر عافیت ہوں گے۔ ویلکم آپ کو اس دینی پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ آج صوفی محمد اسلم صاحب ابوالعلیہ سلسلے سے تعلق ہے ان کا، اور ان کے مرید ہیں جناب عمران گوھر صاحب۔ آج ہم ان کے بیچ چند سوال رکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ بڑے ہی غور و فکر کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھیں گے، سنیں گے، اور پروگرام کے درمیان ہم آپ لوگوں کو کہیں گے کہ جو ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بے شک آپ اپنا سوال ریڈی رکھیے۔ جب ہم کہیں گے کہ اپنا سوال کریں تو آپ کال کیجئے۔ ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے 9004715519۔ ہمارا نمبر ایک بار اور نوٹ کر لیجئے 9004715519۔ سوالوں کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ اور ہم چلتے ہیں صوفی صاحب اور ان کے مرید صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم صوفی صاحب۔ السلام علیکم جناب عمران گوھر صاحب، کیسے ہیں مزاج آپ لوگوں کے؟ خیریت؟ خوش آمدید آپ لوگ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ہمارے ناظرین بہت ہی دلچسپی سے آپ کی گفتگو اور ہیں، اور کچھ لوگوں کے اصرار پر ہم نے آج چند سوال نوٹ کیے ہیں جو ہمارے ناظرین کے ہیں اس سے پہلے کے پروگرام میں، تو انہی کے کچھ سوال آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ناظرین کو جواب عطا فرمائیں گے۔ تو پہلا سوال ہے صوفی صاحب آپ سے کہ یہ دور جو چل رہا ہے بڑی ظلمت کا ہے، بڑے فسق و فساد کا ہے، اور بہت ہی بدامنی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ دل سے بڑے بے چین ہیں، اور عبادتوں میں بھی ان کو سکون نہیں حاصل ہو رہا ہے، اور کاروبار بھی ان کا بہت خراب ہو گیا ہے۔ مالی حالت سے بھی وہ لوگ پریشان ہیں، مالی حالت بھی ان کی درست نہیں ہے۔ ایسے میں یہ بھی بات چل رہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا دور چل رہا ہے، دجال کا دور چل رہا ہے۔ اس قسم کی بھی باتیں لوگ کرتے ہیں، اور یقیناً یہ حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے تو لوگ تو کریں گے۔ تو آپ جناب صوفی صاحب یہ فرمائیے کہ امام مہدی علیہ السلام ہیں، ان کی ہستی کو لوگ کیسے پہچانیں گے؟ کیا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ جیسا کہ اکثر لوگ مسلمان لوگ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ جو ہے کہ لوگ پہچان جائیں گے، تو کیا آسانی سے ان کو پہچان لیں گے مسلمان کہ اس طریقے سے باتیں لوگ کرتے ہیں، یا ان کی خصوصی طور پر ان کی پہچان کرائی جائے گی؟ کیا ہوگا اس بارے میں آپ لوگ؟ اچھا، تو یہ کسی نے کال کر دی ہے، تو ہم نے ابھی ان کا کال ریسیو نہیں کیا ہے، اگر دوبارہ آ جائے گا تو ان کی کال ریسیو کر لیں گے۔ تو یہ جو سوال ہے آج مسلمانوں میں، لوگ پریشان بھی بہت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کورونا کی وجہ سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، مالی حالت ان کی خستہ ہو گئی ہے، کاروبار سب ڈاؤن ہو گیا، ختم ہو گیا تقریباً، اور بس کیسے کیسے کر کے جیسے تیسے کر کے وہ لوگ اپنی زندگی چلا رہے ہیں۔ اور ایسے سمے میں جب کہ لوگ تکلیفوں میں، مصیبتوں میں ہیں، گھرے ہوئے ہیں، تو یقیناً ان کا
ذہن جائے گا کہ کوئی ہماری رہنمائی کرے، کوئی مسیحائی کرے، کوئی ہم کو اس مصیبت سے نجات دے. کیونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس، ویگیانکوں کے پاس اس کی کوئی پرماننٹ کوئی دوا ابھی تک نہیں لا سکی ہے. تو ایسے حالت میں جب لوگ مر رہے ہیں اور دوا بھی نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، تو یقیناً لوگ اپنی مسیحا کو یاد کریں گے، تلاش کریں گے. اور گفتگو تو ہوگی کہ کاش کی اس دور میں امام مہدی علیہ السلام اگر ہوتے تو ان سے ہم جا کر اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے. تو صوفی صاحب ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ جو بے چینی ہے اس وقت، جو کہ امام مہدی علیہ السلام کو لوگ تلاش کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، تو اس پہ آپ کیا فرمائیں گے کہ لوگ امام مہدی اگر آ جائے تو ان کو کیسے پہچان لیں گے؟ آسانی سے پہچان لیں گے یا نہیں پہچان پائیں گے؟ کیا ہوگا؟ پورا مسئلہ کیا ہے؟ وسلم علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین السلام علیکم. ہماری گفتگو کرنے کی اور دینی چینل پہ آنے کی مقصد بس اتنا ہی ہے کہ امام مہدی کے حوالے سے میں کچھ چند آپ کو ان کی باتیں بتاتا ہوں جو آپ کو ذہن صاف ہو، آپ کو غصہ نشی ہو. میں اسی باتیں دو چار بتاتی ہوں. جیسے سرکار دو عالم کی حدیث سے بجاتے آپ نے فرمایا بھی کہ دور جب آخری کا دور ہوگا، جب آخری زمانہ ہوں گے، ظلمت کا دور ہوگی، جب ظلمت پوری دنیا پہ چھا جائیں گے. جی. پوری دنیا مطلب کہ ایسے حالات میں ہو جائیں گے کہ نفسی میں ہو جائیں گے. جی. مدد کے لیے پکاریں گے، کوئی کس کو کوئی کس کو، ادھر ادھر اپنی تفریح کی دنیا رہے گی. جی. وہ دور میں وہ دور اپنی تفریح کی دور ہوئے گی، یعنی ظلمت کی دور ہوئے گی. تو ایسے دور میں ناظرین آپ سن رہے ہیں، یہ مولانا صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ نفس نفسہ کا دور ہوگا. آج یہ جو پوری دنیا میں نفس نفسہ کا حالت چل رہی ہے، یقیناً اس کو بھی ہم نفس نفسہ کے عالم میں یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اشارہ تو مل رہا ہے. آپ اپنی بھی ذہانت کا استعمال کریں اور غور سے سنیں. جی. نفسی کا دور ہوگا. ویسے زمانے میں، ویسے دور میں ایک اللہ کی طرف سے خلیفہ امام مہدی بھیجے جائیں گے. جی. وہ نفسی کی دور، وہ ظلمت کی دور کو دفع کرنے کے لیے، وہ لوگوں کو جو نفسی میں پھنسے لوگوں کی مدد کے لیے، جی، عوامی ناس کو مدد کے لیے، خلق خدا کو مدد کے لیے، ویسے دور میں مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوں گے. تو یہ تو ثابت تو حضور سرکار دو عالم کی حدیثوں سے ہو چکی ہے. جی. اور یہ ہر ایک مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ایسے دور آنے والے ہیں، ایسے دور آئیں گے، ظلمت کے دور آئیں گے، لوگ ظلمت میں پھنسیں گے، اور ایسے دور میں مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. وہ آئیں گے اور اسی کام کے لیے آئیں گے، جو ظلمت میں پھنسے ہیں اس کی مدد کے لیے آئیں گے. بے شک. تو صوفی صاحب سوال یہ ہے کہ کیا لوگ خود بخود امام مہدی کو پہچان لیں گے یا ان کی پہچان کرائی جائے گی؟ کیا ہوگا؟ یہ تو ممکن نہیں کہ خود بخود، لیکن رہی مسئلہ کہ پہلی نمبر تو امام مہدی کی عظمت انسان کو پتہ ہونی چاہیے. جی. تبھی انسان کسی کو فالو کریں گے. عظمت جب پتہ رہیں گے تبھی فالو کریں گے، تبھی ادھر اس کے طرف جائیں گے. اگر عظمت ہی پتہ نہیں تو پھر وہ نام سن کر کے بھی وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ ظلمت میں پھنسے رہیں گے. تلاش کرنے کی کوئی چاہت ہی نہیں پیدا ہوگی. چاہت انسانوں کے اندر کب پیدا ہوتی ہے؟ جب کسی کا اتھارٹی معلوم پڑتا ہے، کسی کا پاور، کسی کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، تبھی مرتبے کا پتہ چلتا ہے، تبھی انسان کے اندر خواہش جاگتی ہے کہ ایسی عالم میں جب کہیں سے نہیں مدد مل رہا تو چلو، جب ایسی بات ہے تم تلاش کرو. تو اس کی بھی مرتبہ معلوم ہونی چاہیے انسانوں کو، ان کی عظمت کے بارے میں، تبھی انسان اس کی طرف رجوع ہوئیں گے. ان کی عظمت کا مرتبہ آپ کو یہاں سے ملتی ہے کہ
یہ واضح طور پہ تمام دنیا کو پتہ ہے کہ مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوں گے, وہ آپ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں سے بیعت کریں گے, ان سے فیض لیں گے, ان کی مرید بنیں گے. اور ان کی مرید بنیں گے تو مرید کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مرید کا مقصد کہ آپ جس سے مرید ہوں گے ان کو مرشد بنائیں, ان کو مرشد بنائیں. بالکل. تو یہیں سے مرتبے کو تھوڑا دماغ میں بھی انسان کو سوچنا چاہیے, اور علم کے تقاضے سے بھی آپ اس پہ میں تھوڑی سی بات کر دینا چاہتا ہوں, اور لوگ خود ہی روشنی ڈالیں گے. ناظرین, چونکہ یہ تصوف اسلام سے جڑا ہوا ہے تو ہم اسلام کو تصوف کی روشنی میں, ولیوں کی تعلیم کی روشنی میں اس حدیث پر گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ اسی نظریے سے اس بات کو ذہن نشین کریں اور جو یہ جواب دے رہے ہیں اس کو غور سے سنیں. تو یہ تصوف کی تعلیم ہے باقاعدہ کہ مرید کسی مرشد کو پکڑا جاتا ہے, تو مرشد سے مرید ہوتے ہیں تو ان کی صرف وجہ یہ رہتی ہے کہ ان سے ہمیں فیض لینا ہے. ان سے فیض لینا ہے, فیضی کے لیے مرید بنتے ہیں کسی کا بھی. یہ تصوف میں سب سے اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے, سب سے پہلا تعلیم بھی ہے کہ آپ وہ مرید ہو رہے ہیں تو کس بنا پہ, کس بنیاد پہ, کس کام کے لیے. اس سے پتہ چلتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہاں اس لیے میں مرید ہو رہا ہوں, مجھے فیض چاہیے, فیض چاہیے, فیض کے لیے مرید ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آپ مرشد بنتے ہیں اور مرشد کہلاتے ہیں. تو جب عیسیٰ علیہ السلام خود کے نبی ہیں, رسول ہیں اللہ کی طرف سے, وہ بھی رسول ہیں. عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, آدم علیہ السلام, ہمارے سرکار دو عالم سب سارے رسول ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام خود ایک رسول کی پاور پہ آپ دنیا میں آئے, اور آپ نے نبوت بھی, آپ کی نبوت چلی, آپ کی امت بھی بہت بنے, اور آپ کی زمانہ بھی چلی. خود آپ نبی کے مرتبے کو فائز ہیں, اور ایک مہدی علیہ السلام سے آپ کو فیض لینا ہے, بیعت ہو کر کے, ان کے ہاتھوں پہ بیعت ہو کر کے فیض لینا. انہی سے انسانوں کو پتہ چلنا چاہیے, انسانوں کو اپنی سوچ کو دلانا چاہیے کہ آخر ایک نبی ہو کر کے, ایک نبی کوئی دوسرے نبی سے بیعت نہیں ہو سکتا. یہ کسی یہ قانون ہے, اللہ کے قانون ہے, تصوف کے حساب, تصوف کی تعلیم کے حساب سے. مرشد اللہ ہے, کیونکہ ڈائریکٹ اللہ تو جتنے بھی نبی آئے ہیں تو سارے کا مرشد اللہ ہوئے. کسی نبی کی کنیکشن نہیں رہی, دخل اندازی نہیں رہی کہ آپ کو وہ نبی پیچھے والے نبی سے بیعت ہونا پڑے گا. ایسا سسٹم نہیں ہے. تو ایسا سسٹم میں جب ایک نبی, جب نبی سے نہیں بیعت ہو سکتے, اور وہ مہدی علیہ السلام سے بیعت بھی ہو رہے ہیں, بیعت ہو رہے ہیں. یہ تو کون کی بات ہے, وہ اسی پوائنٹ کو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ آخر بیعت ہو رہے ہیں ان سے فیض لینے کے لیے, تو ان کا مقام پھر کیا ہوگا مہدی علیہ السلام کا. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہلے ہی مقام ہے, نبوت کی مقام ہے, نبی کی مقام ہے. ایک نبی امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں سے بیعت ہو رہے ہیں, ان سے فیض ہو رہے ہیں, ان کا مرید بن رہے ہیں, آپ ان کو مرشد بنا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے نا بھائی کہ مقام کو سے اعلیٰ ہی ہوں گے, رسول سے تو اعلیٰ ہی ہوں گے, تو ہم سے تو اعلیٰ ہی ہوں گے, تبھی تو آپ ان سے بیعت ہو رہے تھے. یہ تو بیعت ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ ناظرین, آپ اس پوائنٹ کو غور فرمائیں کہ ایک رسول اگر امام مہدی علیہ السلام سے بیعت ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو فیض رسالت میں انہیں عطا ہوا, امام مہدی علیہ السلام سے جب وہ بیعت ہوں گے تو یقیناً انہیں وہ فیض امام مہدی علیہ السلام سے ملے گا جو ان کو رسالت میں فیض نہیں ملا ہوگا. اسی وجہ سے کوئی ایسا راز ہے جو اشارہ کر رہا ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام سے بیعت ہوں گے, ان کے مرید ہوں گے, انہیں اپنا مرشد بنائیں گے, اور مرشد فیض دیتا ہے تو یقیناً جو تعلیم جو علم امام مہدی علیہ السلام عطا کریں گے, جو فیض عطا کریں گے, یقیناً اس سے پہلے ان کو فیض نہیں ملا ہوگا. اس پوائنٹ کو نوٹ کریں. جی سر. تو اسی پوائنٹ کو انسان کو پکڑنا چاہیے, انسان کو سمجھنا چاہیے کہ آخر وہ فیض جب ایک نبی کو دے سکتا ہے, اور اس زمانے میں ویسے زمانے میں آئیں گے, ظلمت کے زمانے میں, تو ویسے فیض والا اگر مل جائے, ایک نبی کو اگر مل گیا تو نبی کو فیض دے دے گا, تو ایک عام آدمی کو ملے گا تو کیا عام آدمی کو نہیں دے سکتے ہیں فیض؟ سمجھیں گے, وہ تمام میں سے تو تمام امت کے لیے آئیں گے. تو انسان کو ایسے تکلیفی دنیا میں
ایسی بیزاری دنیا میں، ایسی نیراسی دنیا میں، نیراسی کے ماحول میں، بے رخی کے ماحول میں انسان کو اب تو سوچنا پڑے گا، اب تو نکلنا پڑے گا ڈھونڈنے کے لیے، اس بات کو تلاش کرنی پڑے گا، مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا. جب تک آپ نکلیں گے نہیں تب تک آپ کو پتہ کیسے چل جائے گا؟ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے. آپ دنیا کے ہر ایک مسئلہ لیجیے نا، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے جانا پڑتا ہے، تبھی ان کی پتہ چلتے حاصل ہوتے ہیں. آپ سوچیں گے کہ بس گھر بیٹھے ہوئے ہمیں مہدی علیہ السلام کی فیض ہمارے پاس آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا. اور یہ دور فتن کا ہے. اس فتن کے دور میں جیسے سرکار دو عالم سے اشارہ ملی، مہدی علیہ السلام کا اشارہ ملے کہ ایسے دور میں مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جانا، جو فتن کی دور ہوگی. تو ابھی انسان اپنی مائنڈ میں لگائے کہ یہ دور کیا فتن سے کم ہے؟ جو فتنی دور کی بات کی گئی، جو ظلمت کی بات کی گئی، کیا یہ وہ ظلمت کی دور نہیں ہے؟ کیا کم ہے؟ کیا کمی نظر آ رہی ہے اس دور میں؟ یہ دور میں تو ظلمت ساری نشانیاں تو تقریباً جو چند ایک آپ کو لگتا ہے کہ پوری نہیں ہوئی ہے، اس کا آپ کو علم بھی ہے نا، دنیا بہت بڑی ہے، وہ نشانی کہیں بھی پوری ہو جائے تو وہ پوری مان لی جائے گی. تو آپ اس بات پر غور کریں. تو آپ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا ہے؟ جی موجود ہے. میں اسی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں، حدیث کے مطابق، سرکار دو عالم کے قول کے مطابق جس سے نظر آتی ہے تو وہ حقیقت میں مہدی علیہ السلام کی ظہور ہو چکی ہے. ظہور ہو چکی ہے. آپ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ظہور ہو چکی ہے، آپ نے اس سے بیعت بھی کر چکے ہیں. اور جس کانا غزال کی بات ہوتی ہے ان کی بھی ظہور ہو چکی ہے. وہ سب سارے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. اور رہی بات کی معلومات کی، ظاہر کی، تو خیر یہ تو ابھی معلومات باطنی میں ہے. جن کے دلوں میں نور ہے، جو تصوف سے جڑے ہوئے ہیں، جس کے دلوں میں تصوف حاصل ہے، جو تصوف پہ چل رہے ہیں، تو انہیں حقیقت میں یہ راز معلوم چل گئی ہے. اور انہوں نے دیکھا بھی ہے اور پتہ بھی کیا ہے، اور انہیں پتہ بھی چلا، ان کی فیض بھی ملا ہے. جس طریقے سے میں خود ایک ثبوت ہوں کہ مجھے مہدی علیہ السلام کی فیض ملی ہے. جی میں ان کے فیض یافتہ ہوں. جی میں ان سے فیض یافتہ ہوں. ماشاء اللہ. جو فیض یافتہ ہوں، اس بنیاد پہ میں بتا رہا ہوں کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکی ہے. اب اس کے لیے انتظار نہ کرے تو اچھا. ان کے لیے آپ نکلیں، آپ تلاش کریں، پتہ کریں، آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، آپ ویسے ویسے علماء سے بات کریں. ٹھیک ہے، یہ تو بات تو خیر صحیح ہے کہ ہر علماء کو پتہ نہیں ہوں گے، کیونکہ مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ اللہ کی طرف سے آئیں گے. تو اللہ کو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو علماء کے پاس کھڑا کر دیں گے لے جا کر کے کہ لیجیے میں آپ کے پاس کھڑا کر دیا ہوں، آپ جو ہے سو ان کی اعلان کیجیے. ایسا تو کچھ ہے نہیں کہیں کتابوں میں لکھا ہے. تو وہ جب آئیں گے تو وہ تو آئیں گے، آنے کے بعد وہ اپنا علم پھیلائیں گے. علم پھیلائیں گے. اگر لوگوں کو معلوم کرنا ہو تو جب ان کی علم سے بھیٹ ہو جائے گی، جب ان کے علم میں ٹکرا جائے گی آپ سے، جب ان کے علم سے ملاقات ہو جائے گی، جب ملاقات ہو جائے گی تو خود آپ پتہ چل. اکثر ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو شور ہو جائے گا، لوگ ایسے ہی پہچان جائیں گے. تو پھر خصوصی طور پر کیا ان کو ان کا پرچار کرنا، ان کا اعلان کرنا، ان کے بارے میں بتانا کہ بھائی یہ ہستی امام مہدی ہے، یہ کہاں تک مطلب درست ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ دیکھیے ہاں، یہ تو خیر بہت ضروری ہے. یہ باعث ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دنیا ظلمت میں پھنسی ہوئی ہے. یہ دنیا ظلمت میں پھنسی ہوئی ہے. جب دنیا کو پتہ چلیں گے، جب دنیا کو پتہ چلے گا تو خود بخود ان سے فیض لیں گے. جب فیض لیں گے تو ظلمت سے نکلیں گے، کیونکہ ظلمت کا مطلب ہی یہی ہے. سرکار کے عالم نے جو ظلمت کے لفظ نکالے تو ظلمت سے مراد یہی ہوتی ہے کہ دلوں سے نور نکل جانا، دلوں سے نور کو غائب ہو جانا، یعنی ظلمت میں داخل ہو جانا. وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گئی. جب تک آپ کے دلوں میں نور ہے تو آپ ظلمت میں داخل ہو نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے اندر شیطان داخل ہے ہی نہیں. جب وہ نور نکل جائے گی، شیطان داخل ہو جائیں گے، شیطان کی قبضہ ہوگی. شیطان کہاں لے کر کے جائیں گے؟ ظلمت ہی میں لے کر کے جائیں گے، اندھیرے میں لے کر کے جائیں گے. تو یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ ان کی علم باضابطے، ان کی فیض اس دنیا میں اثر کر رہی ہے، جاری ہو چکی ہے. تو آپ کو فیض لینے کا مطلب یہی ہوگا، فیض لینے کا فائدہ یہی ہوگا کہ وہ جو ظلمت سے بھرا ہوا دل ہے آپ کا،
وہ جو آپ کے دلوں میں شیطان گھر کر چکا ہے، وہ جو ایمان نکل چکا، تو یہ جب پھیل دیں گے تو یہ فیض آپ کے دلوں میں نور داخل کر دیں گے، نور داخل کر دیں گے. جب نور آپ کے داخل ہو جائے گی دلوں میں تو وہ شیطان نکل جائیں گے، آپ کی ظلمت سے باہر نکل جائیں گے، آپ پھر سے واپس محمد کی امتی میں داخل ہو جائیں گے. جب محمد کی امتی میں داخل ہو جائیں گے، آپ کے سرکار دو عالم کی سینے میں جو نور ہے آپ کے سینے میں بھی نور آ جائے گی، تو یقیناً ہے کہ آپ ظلمت سے باہر ہو گئے. تو ناظرین ابھی آپ سن رہے ہیں صوفی صاحب کو. صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ امام مہدی، کل ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو وہ لوگ پہچان پائیں گے جن کو ان کا فیض مل جائے گا. تو ان کا فیض لینے کے لیے ہم سوال کریں گے کہ کیا کرنا پڑے گا. سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کو وہی پہچانیں گے جن کے دلوں میں نور ہوگا، اور نور لینے کے لیے ان سے فیض لینا پڑے گا امام مہدی علیہ السلام سے. تو امام مہدی علیہ السلام سے فیض مل جائے یا آپ کے پیر سے آپ کو فیض مل جائے، اگر قلب میں نور ہوگا تو آپ امام مہدی کو یقیناً پہچان لیں گے، اگر نور نہیں ہوگا تو آپ امام مہدی کو نہیں پہچانیں. کیوں؟ اور سمجھا یہی بات ہے. جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی کو ایسے ہی پہچان لیں گے، جب امام مہدی آئیں گے تو شور ہو جائے گا، سب لوگ پہچان جائیں گے، تو یقیناً یہ بات کہنے کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا مشکل ہوگا. امام مہدی علیہ السلام کو صرف وہ لوگ پہچان پائیں گے جن کے قلب میں نور ہوگا، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام سراپا نور ہوں گے، سراپا عشق ہوں گے. تو آپ کے اندر بھی نور ہوگا تو آپ ان کو پہچان پائیں گے، ورنہ شور بھی کتنا بھی ہو جائے گا، آپ کا دل جس میں شیطان ہے، نور نہیں ہے، شیطان ہے، تو وہ آپ کو ماننے نہیں دے گا. شیطان کبھی بھی حق ماننے نہیں دیتا ہے، اور حق کو وہی لوگ مانتے ہیں جن کے دلوں میں نور ہوتا. تو آپ بھی نور حاصل کرنے کے لیے فیض لیجیے. فیض لینا بہت ضروری ہے. فیض کے لیے آپ ہمارے الرا ٹی وی پر کانٹیکٹ کیجیے. الرا ٹی وی پر یہ فیض مل رہا ہے. الرا ٹی وی کا نمبر ہم آپ کو نوٹ کرا دیں گے، اس پہ آپ کال کر کے فیض لیجیے. فیض لینے کا جو طریقہ ہے وہ ذکر قلب سے شروع ہوتا ہے. آپ اس نمبر پر فون کر کے ذکر قلب حاصل کیجیے. ذکر قلب جب حاصل ہو جائے گا تو اس کے ذریعے سے جو آپ اللہ کا ذکر کریں گے اپنے دل کے اندر، وہ دل کے اندر وہ ذکر جب ٹکرائے گا تو اس ٹکرانے سے نور بنے گا، اور امام مہدی علیہ السلام کی جو نظر پڑے گی آپ کے دل پر تو وہ دل نور والا نور ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ امام مہدی علیہ السلام کو علم کی روشنی میں، نور کی روشنی میں پہچان جائیں گے. یہ اس کا تو ہو گیا روحانی کنسیپٹ کہ اس طریقے سے آپ پہچان جائیں گے. اور جو یہ بات ظاہر طور پر کہی جا رہی ہے کہ امام مہدی جب آ جائیں گے تو دنیا مشہور ہو جائے گا، لوگ ان کو پہچان جائیں گے، یہ ہوگا، لیکن یہ تب ہوگا جب آدھی سے زیادہ دنیا ان کو ایسے ہی پہچان چکی ہوگی، پھر آپ پہچانیں گے تو وہ پہچان اس طریقے سے ہوگی. بالکل ایسا بھی ہوگا، لیکن یہ آخر کے لیے ہے. شروع میں وہ چونکہ امام مہدی علیہ السلام خود سے یہ نہیں کہیں گے کہ میں امام مہدی ہوں، بلکہ لوگ انہیں پہچانیں گے. تو آپ ان باتوں کا خیال رکھیں. اور اب ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. دوسرا سوال یہ ہے جناب عمران صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کا نزول ہوگا. یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے. تو حدیث میں یہ بھی لکھا ہے جناب کہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ بیٹھ کریں گے، ان کی اقتدا کریں گے، ان کی تقلید کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی تقلید کریں گے. تو تقلید کرنے کا مطلب پیروی کریں گے. تو آخر ایک رسول کسی کی تقلید کرے گا تو وہ کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کا ہی تقلید کرے گا، اپنے سے چھوٹے کی تو تقلید کر ہی نہیں سکتا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو رسول ہونے کا مرتبہ ہے وہ
اور ان دونوں کے بیچ میں کیا آپ سمجھانا چاہیں گے کہ مسلمانوں کو کیا سمجھنا چاہیے؟ امام مہدی کو چھوٹا سمجھنا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام سے، یا عیسیٰ علیہ السلام سے امام مہدی علیہ السلام کو مرتبے میں بڑا سمجھنا چاہیے؟ ذاتی حیثیت سے بھی اور مرتبے کی حیثیت سے بھی کیا سمجھنا چاہیے؟ اس کو آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ تو سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایسی حدیثوں میں تو بہت ساری باتیں ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو بڑی بات ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث میں اور بھی ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور ہوں گے تو خانہ کعبہ کی دولت کو لٹائیں گے۔ اچھا یہ بھی ہے؟ ہاں، تو اب وہ خانہ کعبہ میں دولت کیا ہے؟ اچھا جی، عام لوگوں کا خیال یہ بھی ہوگی کہ وہاں پہ اچھے اچھے چیزیں ہوں گی، سونا چاندی زیورات، جو بھی ان کے خیال میں آئے، لیکن اصل وہ چیز تو ہوگی نہیں، کیونکہ اللہ یہ سب تو دیتا نہیں ہے لوگوں کے لیے، اپنے بندے کے لیے۔ اپنے بندے کے لیے دیتے تو کچھ خاص چیز دیتے ہیں نا۔ جی دنیا دولت تو کما کر کے بناتے ہیں لوگ، خاص چیز وہ ہوگی جو بھی حضرت نے بتائے کہ لوگوں کو ذکر قلب دیں گے اور ان کا سینہ منور کریں گے، جی تو خاص دولت یہی ہوگی خانہ کعبہ کی۔ اچھا، اب اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ذکر قلب لوگوں کو بہت مشکل سے ملتی تھی پہلے دور میں۔ جی ولیوں سے بھی، ولی بھی جو بنے ہیں بہت محنت مشقت سے بنے، جی تو اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اتنی وقت لگتی تھی ذکر قلب ملنے کی، اور جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو خانہ کعبہ کی دولت وہی ہوگی جو ذکر قلب لوگوں کو عام کریں گے۔ اچھا، ہاں، یعنی اس چیز کو بالکل عام طریقے سے جو کہ بڑی مشکل سے ملتا تھا اس کو عام طریقے سے بانٹنا شروع کر دیں، عام طریقے سے بانٹنا شروع کر دیں، یعنی اتنی قیمتی دولت ذکر قلب جیسی جس سے کہ لوگ حاصل کر کے ولایت کے درجے پر پہنچ جاتے تھے۔ جی، یہی اس سے اگر عام آدمی سمجھے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھوں بیعت ہوں گے تو ان کی مرتبہ کیا ہوگی، اور عام لوگوں کے لیے اتنی کم وقت میں اور آسانی سے ذکر قلب عطا کر رہے ہیں، ان لوگوں میں خود سمجھنے کی ضرورت ہونی چاہیے کہ دینے والا کتنا بڑا ہوگا۔ جی جی بہت اچھے پوائنٹ آپ نے بتایا جناب، کہ ناظرین آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ یقیناً خانہ کعبہ کا خزانہ بانٹیں گے وہ کوئی دھن دولت نہیں ہے، دراصل وہ یہی روحانیت میں جو ذکر قلب عطا کیا جاتا ہے ولیوں کو، یہ خاص ولیوں کو پہلے دور میں جب ملتا تھا تو وہ ولی بن جاتے تھے، اور امام مہدی علیہ السلام اس خاص دولت کو عام طریقے سے بانٹیں گے۔ یہی خانہ کعبہ کی وہ دولت ہے جو امام مہدی علیہ السلام باتیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، یعنی وہاں کوئی پیسہ ویسا دنیا کی مال و زر نہیں ہے، وہ اللہ کی خاص دولت، اللہ کی جو عطا ہے ذکر قلب، وہ خانہ کعبہ سے لٹائیں گے، بانٹیں گے، بھر کے دیں گے، جیسا کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ تو بہت اچھی بات ناظرین، آپ نے یقیناً آپ نے اس بات کو غور سے سنا ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف کہ مرتبہ جو ابھی رہ گیا کہ مرتبہ کنفرم کریے کہ کیا مرتبہ کیا آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا عیسیٰ علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے یقیناً وہ تو بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت اعلیٰ ایک رسول ہے، رسول تو رسول ہوتا ہے بھائی۔ اب وہ مہدی علیہ السلام سے جو فیض لیں گے، جو مہدی علیہ السلام کے مرشد بنیں گے، تو کیا مہدی علیہ السلام رسول سے بھی کوئی مطلب کیا سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ اتنا بڑا فیض وہ ایک رسول کو دے رہے ہیں تو خود امام مہدی کی مرتبہ کیا ہوگا؟ جی ہاں، ابھی حدیثوں میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیدار نہیں کر پائے تھے، اچھا، تو اس دیدار کے لیے امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں بیٹھے ہیں۔ اچھا، لیکن امام مہدی علیہ السلام تو آخری زمانے میں آئے ہیں، اس سے قبل حضور پاک آئے ہیں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے ہیں، اور یہ علم تو حضور پاک کے پاس بھی تھے،
تو پھر عیسیٰ علیہ السلام حضور پاک سے کیوں نہیں ہوئے اور اس امام مہدی علیہ السلام کے لیے انتظار کر رہے ہیں؟ آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والی ہے جی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ خاص بڑی ہستی ہوں گی، عام ہستی نہیں ہوں گی، جو ایک رسول کسی آخری خلیفے کے لیے انتظار کرے. امام مہدی علیہ السلام کہ اللہ کے آخری خلیفہ ہوں. جی ہاں، تو بڑی ہستی ہوں گے، اس لیے انہوں نے انتظار کیا. بڑا ہی فیض لینا ہے جس کے لیے امام مہدی کا انتظار کیے. ورنہ اگر دیدار والی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فیض لے سکتے تھے. اور ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے. تو جب وہ امام مہدی کے دور میں نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار والا علم سیکھ لیتے اور وہ دیدار کر لیتے؟ تو اس میں بھی ایک نقطہ ہے، اس پہ بھی وضاحت فرمائیں گے کہ اگر یقیناً اگر دیدار والا ہی علم لینا ہوتا تو وہ اس دور میں لے لیتے. امام مہدی کے دور میں کہ یہ جو ہمارے نبی نے فرمایا، تو یہ کیوں کنڈیشن رکھی؟ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات دنیا میں بھی ہو سکتی تھی، اور اگر یہاں نہیں فیض لے سکے تو فیض تو وہ جب وہ معراج میں جا رہے تھے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں بھی حدیثوں میں ملے چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو اگر وہاں ملاقات ہے تو نہیں فیض حاصل کر سکتے؟ وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے سے. تو ناظرین یہ بات یہی ہے کہ جو فیض امام مہدی علیہ السلام عطا کرنے والے ہیں وہ فیض کوئی ایسا ہی فیض ہے جو اس دور میں نہیں دیا جا سکتا تھا. تبھی تو امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان کا نزول ہوگا. تو بات دیدار والی بھی ہے، اور لیکن اس کے پیچھے فیض جو ہے وہ کوئی ایسا فیض ہے جو کہ حضور پاک کے دور میں وہ فیض غالباً وہ نہیں لے پاتے، وہ امام مہدی کے ہی دور میں لے پاتے. اسی لیے امام مہدی کے دور میں ان کا نزول ہوگا، اور یہی بات حدیث سے بھی ثابت ہے. تو جی ارشاد. تو یہی ہے. ایک بات اور بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جی، انہوں نے امام مہدی کے حوالے سے کچھ باتیں حضور پاک سے سنی تھی. جی جی. تو حضور پاک نے جو بتائے تھے ان سے یہ ظاہر ہوتا تھا، ان کے الفاظ سے، حضرت علی کے الفاظ سے مرتبے کی. اچھا. کہ مولا علی کائنات کی کیا کاش میں امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ پاتا. کاش مولا علی نے کہا کاش میں امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ پاتا جی، میں ان کی غلامی کرتا. کتنی بڑی بات ہے. ایک تو یہ عظمت مولا علی فرما رہے ہیں، اور لوگوں کی ہدایت دیتے ہوئے یہ بات بھی کہیں کہ اگر تمہیں معلوم پڑے امام مہدی علیہ السلام کا پتہ معلوم پڑ جائے تو کسی بھی حال میں ہو جی، جس طرح سے جانا پڑے جی تم وہاں تک جانا، ان کے پاس جانا، امام مہدی کے پاس جانا، بلکہ ہاتھ پیر ٹوٹے ہوں، رینگتے ہوئے جانا پڑے، اچھا لیکن جانا وہاں پہ. اچھا، وہ جو حدیث ہے کہ پیٹ کے بل بھی گھسٹ کے جانا پڑے تو جانا پڑے تو جانا پڑے جائے. تو یہ ساری حدیثیں بھی آپ کو مل جائیں گی، اویلیبل ہے کتابوں میں، آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر امام مہدی کا پتہ چل جائے تمہیں گھسٹ کے جانا پڑے، پیٹ کے بل ریل کر بھی جانا پڑے تو ان کے پاس ضرور جاؤ. تو اتنا بڑا یہ سخت حکم ہے ہمارے لیے، امت محمدیہ کے لیے. تو یقیناً امام مہدی علیہ السلام کی جو ہستی ہے وہ کوئی عام سی ہستی نہیں ہے، وہ کوئی عام سے مولوی یا عام سے عالم یا عام سے کوئی ولی کی بات نہیں ہو رہی ہے. امام مہدی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. تو یقیناً امام مہدی کا جو رتبہ ہے وہ بہت ہی عظیم رتبہ ہوگا، جس سے کہ ایک نبی بیعت ہو رہا ہے. آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی عظمت اور شان کی بات ہے امام مہدی علیہ السلام کی. اور اس دور میں اگر ہمیں مل جائے ان کا فیض تو یہ تو
بہت ہی ہمارے لیے بھی بہت بڑی بات ہو جائے گی. تو بہت بہترین طریقے سے آپ نے ناظرین کو یہ بات سمجھائی. اب ہم ایک اور سوال ہے جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارے ناظرین نے ہم سے پوچھا تھا کہ جناب صوفی صاحب یہ سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آخر جو حدیث میں یہ لکھا ہے کہ آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 علماء دجال کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے. تو یہ کس قسم کے علماء ہوں گے؟ علماء تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں. دجال کو جب پہچان جائیں گے تو پھر ان کو کیسے اس سے بیعت کریں گے؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. مطلب علماء تو ہوں گے بیعت، تو یہ کس قسم کے علماء ہوں گے؟ اس پہ تھوڑی سی میں گفتگو. علماء پڑھے لکھے ہوتے ہیں، علماء قرآن حدیث کا علم رکھتے ہیں، تو علماء اس قسم کی اتنی بڑی غلطی ان سے یا اتنا بڑا مطلب یہ جرم کیسے ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں؟ جی، یہ آپ نے جو فرمایا درست ہے، اور ان کی حقیقت بھی یہ ہے. آپ سرکار دو عالم کی حدیث سے ثابت ہے، آپ کی زبان مبارک کی سے خود نے آپ نے فرمایا کہ علماء 2 قسم کے ہوتے ہیں. اچھا. علماء کی کوالٹی 2 ہے. پہلی نمبر سے انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، صرف خالی لفظ علماء پہ نہیں جانا چاہیے. انسان کے آج کے ڈیٹ میں یہی خامی انسانوں کی زیادہ تر نقصان ہو رہے ہیں. وہ لفظ علماء کو خالی پکڑ رہے ہیں. جی. خالی لفظ علماء کو پکڑ رہے ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں پکڑ رہے ہیں کہ لفظ علماء کو خالی پکڑ کے کیا کرنے کا ہے. علماء کا مطلب بھی تو سامنے آنا چاہیے، حقیقت بھی تو دکھنا چاہیے کہ ہاں آپ علماء ہیں، تو علماء کی کراماتیں کیا ہے، علماء کی خصوصیت کیا ہے. تو آپ نے ہمارے اس معاشرے میں اور ہمارے یہ قوم میں، قوم اسلام میں، یہ کوئی چھوٹی موٹی قوم نہیں ہے. اسلام کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے. اسلام بہت زیادہ بات کافی تعلیم دار دین ہے. تو ساری چیز کا خلاصہ بھی ہے. علماء کے بارے میں خلاصہ بھی آپ سرکار دو عالم خود فرمائے کہ علماء 2 کوالٹی ہوں گے، ایک علماء حق ہوں گے، ایک علماء سو ہوں گے. مسئلہ ہی پر آ کر کے پھنستی ہے کہ علماء حق اور علماء سو، تو علماء حق کون ہے اور علماء سو کون ہے؟ آپ نے اس کی پورا وضاحت کر کے فرمائی سرکار دو عالم میں فرمائی اتقوا عالم الجاہل، اتقوا عالم الجاہل، کہ ایسے عالم کی اطاعت نہ کرو. اتقوا عالم الجاہل، جاہل القلب، عالم النسان، علم النسان جاہل القلب کے بارے میں آپ نے بتایا کہ کچھ عالم ایسے ہوں گے کہ جس کی زبان پہ ہوں گے، زبان سے وہ عالم ہوں گے، اور دل ان کا سیاہ ہوگی، دل ایک دم جاہل ہوگا، یعنی سیاہ ہوں گے، یعنی جاہل ہوں گے، دل میں ان کا علم اترے. ناظرین 2 طرح کے علماء کا تذکرہ صوفی صاحب فرما رہے ہیں. یہ حدیث سے بھی ہے کہ جاہل عالم سے ڈرو اور بچو. اب یہاں پر بالکل کلیئر ہے کہ ایسے بھی علماء کہلاتے ہیں جو علماء ہیں، لیکن ان علماء کو جاہل کہہ کے پکارا گیا ہے. تو ناظرین یہ ایک فون آ گیا ہے، کسی کا سوال ہے، ہم ان کا سوال لیتے ہیں اور پھر مزید گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی جناب. جی اچھا. میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان کا ماننا ہے کہ امام مہدی اسلام کو پہچان نہیں. جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد اعجاز. اچھا اچھا، کہاں سے فون کیا آپ نے؟ اچھا، تو آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے؟ اچھا، سوال آپ کرنا چاہ رہے ہیں. جی آپ سوال جاری رکھیں. تو ہم کو بتائیں کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کا کہنا، مسلمان کا ماننے ہے جی امام مہدی
امام مہدی کو لوگ بہت پہچانتے ہیں. اچھا ہم کو بتانے کی ضرورت ہے. اچھا، آپ کا یہ سوال ہے. جی ایک اور بھی سوال ہے. جی دوسرا سوال بھی کریے. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ علماء بتاتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، تو مسلمان مان گئے ہیں. تو ابھی علماء مسجد میں نہیں بتا رہے ہیں امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے. اچھا یہ آپ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا سوال پورا. بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. ابھی آپ کے سوال کا جواب اسی پروگرام میں مل جائے گا، تو ہم اس کا جواب لیتے ہیں شروع صاحب سے. ٹھیک ہے جناب، پروگرام دیکھتے رہیے. اللہ حافظ. جی یہ ایک سوال آیا ہے، بلکہ دو سوال ہے. کہ ان کا سوال یہ ہے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا تو ہمارے علماء بتائیں گے، اور ابھی تو مسجدوں میں علماء امام مہدی کے ظہور کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو یہ تو دنیا جان جائے گی، تو جب سب کو پتہ ہی چل جائے گا تو ان کے بارے میں بتانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس پہ اب ذرا ان کے پہلے سوال میں بتاؤں جی وہ جو بتائیں ظہور جو ہو جائیں گے تو علماء لوگ بتائیں. پہلی نمبر تو انسان کو ظہور کا مطلب انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ظہور کا معنی کیا ہوتا ہے. ظہور کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی انسان پہلے سے موجود ہو. اب پہلے سے موجود ہو، ان کی مرتبہ کو اعلان کرنا. اعلان کرنے کا جب ڈیٹ آیا تو ان کی مرتبے کو اعلان کرنا، اعلان کرنے کو ظہور کہا جاتا ہے. پہلے نمبر تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے. تو اب رہی آپ سرکار دو عالم سے لے کر کے چلے. آپ سرکار دو عالم کتنا برس پہلے، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنے برس پہلے آئے تھے؟ 40 سال میں آپ نے نبوت کا اعلان کی، تو آپ تو 40 سال پہلے دنیا میں آ چکے تھے. بالکل 40 سال اور پہلے آپ کی حدیث مبارک ہے کہ میں تو اس وقت بھی نہیں تھا جب آدم اسلام کو بنا بھی نہیں تھا، جب میں دنیا میں آیا بھی نہیں تھا اس وقت بھی نبی تھا. تو پہلے نمبر تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے آپ سرکار دو عالم کے ذریعے 40 سال تک انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا، گھومتے رہے، کوئی پہچان نہیں پائے. آپ نے کب اعلان کیے؟ 40 سال کی عمر میں. 40 سال کی عمر میں اعلان کیے. تو آپ اعلان کیا کیے؟ آپ نبوت کا اعلان کیا. آپ تو آئے ہوئے تو پہلے تھے، پہلے آئے ہوئے تھے. آپ نے کہا تھوڑے میں بھی آیا ہوں، آئے ہوئے تو پہلے تھے. تو پہلے سے آئے ہوئے تھے، اعلان کیے، وہ اپنے مرتبے کا اعلان کیے نبوت کی. تو اعلان جو ہوگی، جو ظہور ہوگی تو ان کی مرتبے کی اعلان ہوگی. ظہور وہ مرتبے کی اعلان ہوگی. وہ جب اعلان ہوں گے تو جس طریقے سے سرکار دو عالم اعلان کیے، ان کے جب وقت آئی تو آپ نے اعلان کیے، تو اسی طریقے سے کوئی بھی آتے ہیں، کوئی بھی نبی آتی ہے یا چاہے کوئی بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو وہ تو آ جاتے ہیں پہلے. تو پہلے آنے کا مقصد کیا ہوا؟ پہلے آنے کا مقصد وہ آپ جب پہلے آئے تو آپ اپنے علم کا مظاہرہ کریں گے نا بھائی، کردار کا دنیا میں نچھاور کریں گے، اپنی تعلیمات کا بھی دنیا میں پھیلائیں گے. تو اور جب وقت آئے گا تو اعلان بھی آپ کریں گے، ظہور بھی کریں گے. تو ٹھیک اسی طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں ان کی سوالوں کا جواب. مہدی علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور وہ اپنی فیض دنیا کو عطا کر رہے ہیں. اچھا، فیض ان کی جاری ہے، پوری دنیا فیض لے رہے ہیں. جب وقت آئے گی تو وہ آخر جو دور آئے گا ان کا اعلان بھی ہوگا. آپ ان کا وہ بھی اعلان کا بھی آپ انتظار کریں. پہلے آپ ان کا فیض تو لے لیں، فیض تو لے لیں جو آپ کو فیض بانٹ رہے ہیں آ کر کے اتنی سالوں سے آپ کو بانٹ رہے ہیں. تو وہ فیض تو آپ لے لیں، وہ آپ اعلان کا انتظار میں ابھی مت رہے. اعلان جو ہے تو ان کو وہ جو اعلان کرنا ہے وہ تو کر ہی رہیں گے، وہ تو اعلان ہونا ہی ہونا ہے. لیکن اعلان سے آپ کو حاصل کیا ہو جائیں گے؟ اعلان سے آپ کو مان لیجیے اعلان کر جائیں، آپ کو معلوم چل جائیں گے تو معلوم کر کے سن کر اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ دنیا کو بسانا نہیں ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، آخری دور تک. سرکار دو عالم نے اعلان کیا تو وہاں پر فیض اعلان کے بعد فیض جاری ہوا، کیونکہ دنیا اس وقت ختم ہونے والی نہیں تھی.
وہ تو آخری دور میں تھے. یہ جو اس جگہ کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے دنیا آخرت کی مسئلہ ہے. دنیا کے آخرت کی مسئلہ ہے. جس وقت اعلان ہوگا وہاں سے فیض اسٹارٹ کریں گے تو وہ تو کوئی مدعی نہیں بن رہا, کیونکہ آخری دور چل رہا. آخری دور میں آپ اسٹارٹ وہاں سے کریں گے, کتنے کا فیض دے پائیں گے, کتنے کا فیض اٹھائیں گے. پوری دنیا کے لیے آئے, پوری دنیا کے لیے آئے ہیں, انسانیت کے لیے آیا ہے, تو ان کو فیض تو پہلے ہی سے بانٹنا پڑے گا نا. تو حقیقت میں ان کی فیض بٹ رہی ہے. اور وہ جو اعلان ہوگی, اعلان ہونے کا مقصد ہے کہ اس وقت آپ کو معلوم بھی چل جائے گا تو فیض آپ کو نہیں ملے گا. اس وقت فیض آپ کو نہیں ملے گا. اعلان ہونے کے بعد وہ تو فیصلے کی گھڑی ہے, فیصلے کی گھڑی ہوگی. جب ان کے اعلان ہوگی تو فیصلے کی گھڑی ہوگی. وہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے, جتنے حدیث میں آپ سنے ہیں وہ دیکھیں گے کہ کھانا گزار کا صحیح رہے گا, ان کی یہ ہوگی تو پورا آپ دیکھیں گے جب ان کے اعلان ہوگی تو. لیکن اعلان سے پہلے قبل آپ کو یہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں اعلان سے پہلے, اور وہ آپ حاصل کر لیں, یہ حاصل کر لینا چاہیے انسان کے لیے. یہ ہوشیاری اسی میں ہے, ہوشیاری اپنی تیاری کر لے. اعلان کرنے سے پہلے لوگ اپنی تیاری کر لیں کہ اس وقت ہم فیض یافتہ ہوں, ہمارے قلب و روح میں نور ہو, اور ہم ان کی بارگاہ سے آشنا ہو کہ تاکہ وہاں پہنچ سکے. جب وہ اعلان کریں گے تو اس کے پاس پہنچ سکے. آپ سے اسی سلسلے میں آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ